کیا حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو کہ بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کی نبوت اور صداقت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بائبل میں بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسبت بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ان کے توسل سے حضرت شیش علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ روئے زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 380 سال پائے ہیں۔ معاویہ بن حاکم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط ان کے خط کے مواقف ہوتا تھا تو بعض چھپے ہوئے حقائق کا علم ہو جاتا تھا۔ مفسرین کرام اور علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ معراج میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر چوتھے آسمان سے ہوا تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت حلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں بنی آدم کے تمام اعمال کے مطابق روزانہ آپ علیہ السلام کے مرتبے کو بلند کروں گا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے پاس ایک دوست فرشتہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی وحی فرمائی ہے، لہٰذا تم ملک الموت سے بات کرو کہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ میں اپنے اعمال بڑھا سکوں۔ اور آسمان کی طرف چڑھا، اور جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مل گئے۔ وہ نیچے زمین پر آ رہے تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وہ بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یہ دیکھو میری پیٹھ کے پیچھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تعجب ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ چوتھے آسمان میں ان کی روح کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مکان پر اٹھا لیا۔ تو یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل تفصیلی واقعہ کہ اللہ نے کس طرح سے ان کو آسمان پر اٹھایا اور ان کی روح کو قبض کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ نیکسٹ ہم کس پیغمبر کے بارے میں بات کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔